بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آیت نمبر 8 کی ہم پہلے تشریح کر لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ ہم چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو استئنافیہ ہے، من تبعیض ہے، اور لوگوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں، من یقول، اور لوگوں میں سے بعض جو کہتے ہیں، آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، واو حالیہ ہے یہ۔ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ آیت نمبر جو 8 ہے، اس میں جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ منافقین کے بارے میں ہے اور ان کے نفاق کے بارے میں۔ تو منافقین کی تاریخ اور ان کے نفاق کے اسباب جو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور دین اسلام خوب پھیلنے لگا، تو یہودیوں اور خاص کر ان کے علماء اور احبار کو یہ بات زیادہ کھلی اور یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے۔ کچھ لوگ اوس اور خزرج میں سے بھی اسلام کے مخالف ہو گئے۔ اوس و خزرج 2 قبیلے تھے جو یمن سے آئے تھے اور یہ بت پرست تھے، جو یمن سے آئے تھے یہ بت پرست تھے۔ اوس و خزرج میں سے بھی کچھ لوگ اسلام کے مخالف ہو گئے۔ اسلام کی اشاعت عام ہو جانے کے بعد کھل کر یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور دشمنی کے اظہار سے بھی عاجز تھے، اس لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، اندر سے کافر تھے اور ظاہر میں مسلمان تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج نے عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے اور اس کو تاج پہنانے کا مشورہ کیا تھا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی سرداری نہیں چل سکتی تھی۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے کو مسلمان شمار کیا، عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے، اور اندر سے اسلام کی کاٹ میں لگے رہے۔ ان کے اس طریقہ کار میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پر جو منافع ہیں وہ بھی ملتے رہیں گے اور کنبے اور قبیلے سے باہر بھی نہ ہوں اور اہل کفر سے بھی گٹھ جوڑ رہے اور ان سے بھی فائدہ ملے۔ یعنی مسلمانوں کے بھی سے بھی بھلائی چاہتے تھے اور اپنے جو کفر پہ تھے ان سے بھی، اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ اگر العیاذ باللہ اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور بقا زیادہ دیر تک نہ رہے تو حسب سابق پھر سرداری مل جائے گی، لہذا یہ اوپر سے مسلمان اندر سے کافر رہے اور اسلام اور داعی اسلام کی ناکامی کے انتظار میں رہے، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور اس طرح سے اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے۔
خالص کافروں سے تنہائیوں میں ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن چونکہ دل سے نمازی نہ تھے اس لیے جماعتوں کی حاضری میں سستی کرتے تھے اور اکساتے ہوئے اوپر کے دل سے نماز پڑھتے تھے۔ جہادوں میں بھی شرکت ہونے کے لیے شریک ہونے کے لیے ساتھ لگ جاتے تھے، لیکن کبھی تو درمیان سے واپس آ گئے اور کبھی ساتھ رہتے ہوئے ہی مکر و فریب کو کام میں لاتے رہے۔ حضرت سرور دو عالم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے اور دل دکھانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے، جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کے خلاف منصوبے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر کے صاف انکار کر جاتے تھے اور قسمیں کھا جاتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔ ان لوگوں کے حالات سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اور سورۃ النساء کے رکوع نمبر 21 اور سورہ منافقون میں اور سورہ حشر میں بیان کیے گئے ہیں۔ چلو البدایہ والنہایہ ایک کتاب ہے، اس میں یہودی علماء اور احبار جنہوں نے اسلام اور داعی اسلام کی کھل کر مخالفت اختیار کی اور بہت زیادہ دشمنی میں لگے، ان کے نام اور ان لوگوں کے نام جو یہودیوں اور اوس و خزرج میں سے منافق بنے واضح طور پہ ذکر کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مروت کا برتاؤ فرماتے رہے، یعنی آپ جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں لیکن پھر بھی مروت کا برتاؤ فرماتے رہے اور ان کی ایذاؤں کو سہتے رہے۔ آپ احسن اسلوب سے اپنی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے رہے اور دین اسلام کو برابر ترقی ہوتی رہی۔ اس میں جہاں یہ حکمت تھی کہ شاید یہ لوگ مخلص مسلمان ہو جائیں، وہاں یہ مصلحت بھی تھی کہ اگر ان کے ساتھ سختی کریں گے تو عرب کے دوسرے قبائل جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور صحیح صورتحال انہیں معلوم نہیں، وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے اور شیطان ان کو یہ سمجھائے گا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ یہ لوگ سختی اور ذلت کے ساتھ مسجد نبوی سے نکال دیے گئے، جس کی تفصیل سیرت ابن ہشام جلد ثانی کے ابتدا میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس چیز کی کھل کے وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو منافق ہیں وَمِنَ النَّاسِ، یہ ان میں سے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض، یعنی منافق یہ کہتے ہیں من یقول، ان میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو واو استنافیہ، من الناس جار مجرور خبر مقدم، اور لوگوں میں سے بعض، من الناس جار مجرور خبر مقدم، من مبتدا ہے اور من موصول ہے، یقولو فعل مضارع، واحد مذکر غائب ہوا فاعل ہے، آمنا ہم ایمان لائے، آمن یؤمن ایمانا باب افعال سے، آمنا یہ آمنا تھا حمزہ زبر اور دوسرا حمزہ ساکن، تو جو آمنا تھا قانون یہ ہے کہ جب پہلا حمزہ زبر والا ہو اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرا حمزہ ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت میں بدل جاتا ہے۔ تو پہلا حمزہ زبر والا، دوسرا حمزہ ساکن ہو، ساکن حمزہ الف میں بدل گیا اور الف کیونکہ حروف مدہ بن گیا، پہلے زبر اور بعد میں الف، تو وہ کھڑی زبر بن جائے گا، آمنا یؤمن ایمانا، آمنا تو باب افعال سے، تو آمنا فعل ماضی جمع متکلم،
فعل ماضی جمع متکلم ہم ایمان لائے، آمن یؤمن ایمانن تو ایمان لانا، تصدیق کرنا، اعتماد اور بھروسہ کرنا، تابع دار ہونا، مطیع ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ تو آمنا فعل ماضی جمع متکلم، فعل با فاعل نحنو، باللہ جار مجرور متعلق آمنا فعل کے ساتھ، واو عاطفہ، بالیوم الآخر، الیوم الآخر ہوا موصوف صفت مل کر، الیوم موصوف، الآخر صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر مجرور ہوئے با حرف جار سے، اور جار مجرور معطوف ہوئے واو حرف عطف سے، اور معطوف علیہ ہے اللہ یا باللہ، باللہ معطوف علیہ، بالیوم الآخر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور باہر فجا سے جار مجرور متعلق ہو گیا فعل آمنا، آمنا کے، آمنا فعل اپنے فاعل نحنو، باللہ و بالیوم الآخر متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر مقولہ بنا، یقولو کا، یقولو فعل اپنے فاعل ہوا، یقولو میں ہوا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، مقولہ یا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی یا مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا من موصول کا، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا ہوئے، من یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یہ پورا کا پورا جو ہے من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا بنا، من الناس خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، اور لوگوں میں سے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے وما ہم بمؤمنین، وہ نہیں ہیں ایمان والے، یہ اصل میں سارا قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، اور ساری چیزیں بتلائی بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہی ہیں کہ آپ ان کے مکر و فریب سے جو ہے آگاہ ہو جائیں، وما ہم بمؤمنین، اور واو حالیہ ہے، ما نافیہ، وما کا واو حالیہ، ما نافیہ، ہم، اور بعد میں کیا ہے یہ ما جو ہے مشابہ بلیسا ہے، تو جب ما مشابہ بلیسا ہوگا تو یہ اپنے ساتھ اسم اور خبر کو لائے گا، ہم اس کا اسم ہے، ما کا ہم اسم ہے، مؤمنین یہ با زائدہ ہے، کہ اگر با نہ بھی ہوتا پھر بھی یہ مؤمنین ہوتا، کیونکہ ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر نسبی حالت میں ہوتی ہے، اور مؤمن ایک ایمان لانے والا، مؤمنان دو ایمان لانے والے، اور مؤمنون سارے کے سارے ایمان لانے والے، تو مؤمنون اسم فاعل کا وزن ہے، جب وہ جری اور نسبی حالت میں آئے گا تو واو نون یا نون میں بدل جائے گا، تو وما ہم با نہ بھی ہوتا پھر بھی مؤمنین ہوتا، البتہ اس وقت وہ نسبی حالت ہوتی خبر ہونے کے ناطے سے، اب چونکہ با لگ گیا ہے بے مؤمنین تو یہ اس وقت ہے تو یہ یانون کے ساتھ، لیکن یہ جری حالت ہے، آپ جاؤ بات کر دو نا مجھے پڑھ، اور بھائی مجھے یہاں پڑھانا، میں وہاں چلا جاتا ہوں، تم اٹھاؤ میرے لیے ساری، تو وما ہم بمؤمنین، تو واو حالیہ ہو گیا، ما جو ہے
مشابہ علیسا ہم مبتدا ہے، بمومنین یہ جری حالت ہے، تو باہر فجار مومنین مجرور جار مجرور مل کر یہ خبر بنے ما مشابہ علیسا کی۔ ہم ما اپنے اسم ہم بمومنین خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ واو کی وجہ سے حالیہ ہوا۔ اب یہ کس چیز کا حال ہے؟ ذوالحال کون سا ہے اس میں؟ یہ آمنا ہم ایمان لائے، تو یہاں جو نا نون الف نا جو فاعلی ضمیر ہے یہ ذوالحال ہے، نون الف نا آمنا یہ ذوالحال ہے۔ تو اس کی نا کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، نہیں ہے وہ ایمان والے، غلط بیانی کر رہے ہیں وہ۔ تو ذوالحال اپنے حال، ذوالحال اپنے حال ما ہم بمومنین سے مل کر یہ فاعل ہی رہا، تو آمنا فعل اپنے فاعل باللہ و بالیوم الآخر متعلق اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر مقولہ بنا۔ یقول کا یقول فعل اپنے فاعل اور مقولہ آمنا باللہ میں پہلے آ چکا ہوں، فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا، من کا من موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا ہوا، من الناس خبر، من یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما ہم بمومنین، پورا کا پورا جو ہے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ ہم آیت نمبر 90 کی طرف آتے ہیں، 90۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، کتنی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ این یکفروا، یہ کہ وہ انکار کرنے لگے، کفر کرنے لگے، کس چیز کے ساتھ؟ بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کرنے لگے، انکار کرنے لگے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن پاک۔ اور کیوں یہ انہوں نے کفر کیا؟ بغین، بغین کے معنی ہیں فساد، ظلم، گناہ، حد سے ہٹ جانا وغیرہ وغیرہ، اور نافرمانی کرنا، یہ بھی بغین کا معنی ہے۔ حسد کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، کیوں نافرمانی اور حسد کیا؟ این ینزل اللہ، کہ اللہ نے نازل فرمایا، من فضل ہی اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، کہ اپنے بندوں میں سے کسی پر اللہ اپنے فضل فرماتا ہے، اس جلن اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا اللہ کے کلام کا جو اللہ نے نازل فرمایا۔ اصل بات یہ تھی، اس کا جو اس آیت کا ہے وہ شان نزول جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودی اس لیے آ کر آباد ہوئے، بند کرو دروازہ، باہر شور آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودی اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی یہاں، تو ہم ان کا اتباع کریں گے۔ یہ لوگ اپنے کو موحد سمجھتے تھے، یہودی اپنے آپ کو موحد سمجھتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم دین سماوی کے حامل ہیں،
اوس اور خزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ بت پرست مشرک تھے، یہودیوں سے ان لوگوں کی جنگ ہوتی رہتی تھی، اور یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، کیونکہ مبشرات تورات کے اندر یہ چیز واضح طور پہ لکھی ہوئی تھی، تو عملاً اسی کو پڑھ کر اظہار کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی بعثت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر تم سے جہاد کریں گے۔ یعنی اوس و خزرج سے یہ کہتے تھے کہ تم سے جہاد کریں گے اور اس وقت تمہارا ناس کھو دیں گے اور قوم عاد کی طرح تمہارا قتل عام کریں گے۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہودی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کی بعثت فرما جس کے مبعوث ہونے کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، یعنی تورات میں، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر عرب کے مشرکوں کو قتل کریں۔ یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت صفات جانتے تھے جو تورات شریف میں مذکور تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بھی تشریف لے آئے، اور یہودیوں نے آپ کو ان علامات اور صفات کے ذریعے پہچان بھی لیا جو تورات کے اندر مذکور تھی، جو ان کے علم میں تھی کہ یہ واقعی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم جن کے انتظار میں تھے وہ آگے ہیں۔ انہوں نے آپ کے معجزات بھی دیکھے، یہود نے، اور سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو گئے۔ ان کو اوس اور خزرج کے بعض افراد نے توجہ بھی دلائی اور کہا کہ اے یہودیو، تم اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تم ان کی صفات بھی بیان کرتے تھے اور ہم سے یوں کہتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر تمہیں مغلوب اور مقہور کر دیں گے، لہذا اب تم حق کو قبول کرو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، یعنی اب یہاں سے حسد ہو رہا ہے، بغین، یہاں سے بغین کے ایک ہی چیز آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، ہم جس کے انتظار میں تھے وہ تو ہم ہی میں سے ہوگا، یعنی وہ کہتے تھے کہ نبی جو آخر الزمان ہوگا وہ تو بنی اسرائیل سے ہوگا، وہ تو بنو اسحاق سے ہوگا، بنی اسرائیل سے ہوگا، عرب میں سے نہیں ہوگا۔ جانتے پہچانتے ہوئے منکر ہوئے اور یہ حسد ان کو کھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنو اسماعیل سے آئے۔ اس آیت میں ان کے اس انکار اور حق سے انحراف کرنے کا تذکرہ ہے، اور آخر میں یہ فرمایا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے جو حق اور حقیقت کو جانتے ہوئے پھر بھی اس کے ماننے سے منکر ہیں۔ اب یہ جو ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس یہ افعال ذم میں سے ہے، بئس فعل ماضی ہے، جامد ہے، مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بئس الرجل سے بنا ہے، بائسا سمیا کے وزن پہ، بائسا یبعثو بؤسن اور بئسن
اس کے معنی ہے سخت حاجت مند ہونا. بیسا کے معنی ہے برا، اور بیسا کے ساتھ ہوا فائل یہاں موجود ہے. بیسا، بیسا میں دو چیزیں ہیں، فعل ہے بیسا برا، ہوا یہاں فائل ہے، اور ما جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ما، یہ ما موصوفہ ہے، ما موصوف ہے. ما موصول، اور یہ نکرہ جو ہے جب ہوتا ہے تو جب بھی کوئی اسم ہو اور اس کے بعد فعل آ جائے تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. اعراب القرآن والے نے اس ما کو ما نکرہ کہا ہے اور نکرہ کر کے ما کو موصوفہ بنا دیا ہے. اشتروا بہ انفسہم، یہ پورا کا پورا جو ہے جملہ بن کے یہ صفت بنی ہے ما کی. ما موصوفہ ہے، ما نکرہ ہے. اشتروا فعل ماضی، فعل ماضی، اشترا یشتری اشتراءً، اشترا یشتری اشتراءً، اس کے معنی خریدنا بھی ہے، اس کے معنی بیچنا بھی ہے. تو اشتروا فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی. بہی جار مجرور متعلق اشتروا فعل کے. انفسہم نفس کی جمع نفوس بھی ہے، انفس بھی ہے. انفس مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بنا. اشتروا فعل اپنے فاعل، ہم بھی متعلق، انفسہم مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صفت بنا ہے ما کی. ما موصوف، اشتروا بہ انفسہم صفت، موصوف صفت مل کر یہ تمییز بنے اور ممیز ہے ہوا. بیسا کے ساتھ جو ہوا فاعلی ضمیر ہے، بیسا کے اندر جیسے ضربہ کے اندر ہوا فاعلی ضمیر ہوتی ہے، جلسہ کے اندر ہوا فاعلی ضمیر ہوتی ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائبہ کے اندر، غائب کے اندر ہوا ضمیر، تو بیسا کے ساتھ بھی ہوا ضمیر ہے جو کہ ممیز ہے. تو ممیز ہوا ما اشتروا بہ انفسہم، تمییز ممیز تمییز مل کر فاعل بنا بیسا کا. بیسا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یعنی بیسا فعل اپنے فاعل اور تمییز سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنائے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہ پوری کی پوری خبر ہے، یہ پوری کی پوری خبر ہے. کتنی بری چیز ہے وہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے وہ بہت بری چیز ہے. یہ ساری کی ساری خبر بنی ہے. این یکفروا بما انزل اللہ بغیا، ان مصدریہ، یکفروا فعل مضارع ان کی وجہ سے منصوب ہے، نون گر گیا ہے اس کا، یکفرون تھا.
کفر یکفرو، تو یکفرو یکفران یکفرونا، فعل مضارع جمع مذکر غائب، نون گر گیا ہے ان مصدریہ کی وجہ سے، بما بار فجار، ما موصول، انزلہ انزل ينزل انزالا باب افعال ہے، انزلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، نازل کرنا یا یک بار نازل کرنا، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ہے، یکفروا بما انزل اللہ یہ کہ وہ انکار کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، کتنی بری چیز ہے وہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، بہت بری چیز ہے، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، کہ وہ انکار کرنے لگے ہیں اللہ کی نازل شدہ چیز کے ساتھ۔ کیوں انکار کرنے لگے ہیں؟ قرآن کا کیوں انکار کرنے لگے ہیں؟ بغین، بغا یا بغی ضرب یضربو کے وزن پہ، بغا یا بغی، بغان اور بغین اور بغن، با غین اور چھوٹی یا، بغن اور بغیتن اور بغیتن، با کی پیش بھی ہے با کی زیر بھی ہے، بغا یا بغی، بغان، بغین، بغن، بغیتن، بغیتن، اشیاء آ جائے تو طلب کرنا، الرجلو آ جائے بغیر رجلو، حق سے ہٹ جانا، نافرمانی کرنا، بغا علیہ آ جائے تو دراز دستی کرنا یا ظلم کرنا، البغیو علیحدہ ہے اسم کے طور پر، تو اس کے معنی ظلم، گناہ، فساد، یہ اس کے معنی ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہولناک جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و نبوت کا واسطہ دے کر نصرت اور فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کون؟ یہود۔ یا مبشرات تورات کا ذکر کر کے خیر حاصل کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو بغاوت و حسد کی آگ میں جل گئے کہ نبی آ کیوں گیا بنو اسماعیل سے، یہ آؤٹ کیوں ہو گیا بنی اسرائیل سے، یہ حسد انہیں کھا گیا، یا انہیں یہ امید تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہم قوم ہوگا، لیکن جب بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں یہ دولت پہنچی تو اندرونی حسد پھوٹ نکلا اور عہد و پیما سے پھر گئے، کیونکہ اللہ نے اس میں تورات میں ان کو یہ پابند کیا تھا کہ جب بھی نبی آخر الزمان تشریف لائیں جن کی یہ نشانیاں اور اوصاف ہوں گے، جب وہ آئیں گے تو تمہارے اوپر لازم ہوگا کہ تم ان کی اطاعت بھی کرو گے اور ان کے ہاتھ کو مضبوط کرو گے ان کو فیور دے کے۔
تو انہوں نے حسد اور بغض میں تو اندرونی حسد پھوٹ نکلا اور عہد و پیمان سے پھر گئے۔ یہود نے جانتے بوجھتے عناد اور ضد کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کیا اور قرآن پاک کا، اللہ کے کلام کا انکار کیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے بغین، کہ عناد کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، جلن کرتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا کہ ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمیشہ بنی اسرائیل ہی میں رہے، کوئی اللہ پابند تو نہیں ہے کہ نبوت ایک ہی خاندان میں رکھے، اللہ کی مرضی جس کو چاہے دے، اللہ جو ہے احکم الحاکمین ہے۔ اور یہ کڑے کا کہا ہوا اس میں مجھے، تو اللہ جو ہے، اللہ نے نبوت کو بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں جو دے دیا، یہ حسد انہیں کھا گیا اور یہ انکار کا سبب بنا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، بس وہ لوٹے غضب در غضب اللہ کا لے کے۔ باء لوٹنا، با الف اور حمزہ، با یبوء بوءن، الیہ آ جائے تو لوٹنا۔ تو با او یہ جمع کا صیغہ فعل ماضی جمع مذکر غائب، وہ لوٹے۔ بے غضب علی غضب، غضب در غضب لے کے اللہ کا۔ اس میں کیوں یہ غضب در غضب؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ نمبر جو دو، وہ کہتے تھے ہم تو جو ہے صرف تورات پہ ایمان لانے والے اور چیزوں کا انکار کرنے والے۔ انہوں نے تورات کا بھی انکار کیا، جب تورات کے اندر مبشرات رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں تورات کی تو بات ماننی چاہیے تھی، انہوں نے تورات کا بھی انکار کیا۔ پھر تیسری چیز ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ پھر اللہ کی کتاب قرآن پاک کا انکار کیا۔ اور ایسے اگر انکار کرنے کے کہیں تو بہت ساری چیزوں کا انکار کیا۔ جب ان کے پاس تورات آ گئی تھی اور اللہ نے فرمایا کہ میں ہی پرستش کے قابل ہوں، میری ہی عبادت کرو، تو انہوں نے بچڑے کی جو پوجا کی تو غضب در غضب ہوا۔ تورات آنے کے بعد، اللہ کے احکام نازل ہونے کے بعد بچڑے کی پوجا، تو یہ بہت سارے احکام حکم عدولی ہوئی۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی شدت ناراضگی کا اظہار یہ فرمایا کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، وہ اللہ کی ناراضگی در ناراضگی، یعنی اللہ پاک کے سخت غیظ و غضب کے کو لیے ہوئے لوٹے، اللہ کے سخت غیظ و غضب کو لیے ہوئے تھے۔ اور آگے فرما دیا وَلِلْكَافِرِينَ تو غضب علی غضب، غضب نکرہ ہے تو علی غضب جار مجرور ہے، تو نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ بھی موصوف صفت بنتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل نکرہ من رب العالمین، جار مجرور ہے تو موصوف صفت۔ تو غضب نکرہ ہے، علی غضب یہ جار مجرور ہے تو پہلے والا غضب موصوف، علی غضب صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر با کی وجہ سے مجرور ہوئے، اور جار مجرور یہ متعلق ہو گئے باء کے، باء فعل اپنے فاعل ہم، بغضب علی غضب متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، فا آ چکا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، واو استنافیہ، للکافرین جار مجرور خبر مقدم، اور انکار کرنے والوں کے لیے اور کافروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے، کافر کون ہے؟ نافرمان،
اللہ کے حکم کا نافرمان. تو کافر ایک، کافران دو، کافرون سب. تو کافرون مذکر جمع سالم ہے، اس کی جب جری حالت آئے گی تو کافرون کی کافرین آئے گی. تو کافرین اسم فاعل جمع مذکر. تو جار مجرور خبر مقدم ہو گئی. عذاب مہین، عذاب موصوف، مہین صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر مبتدا بنا. عذاب مہین دردناک عذاب، اور دردناک عذاب ہے انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے. تو عذاب مہین مبتدا، للکافرین خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. مہین اہانا حمزہ ہا دو آنکھوں والی اور الف. اہانا یہینو اہانتن، اہانا یہینو اہانتن. تو اس کے معنی ہے حقیر اور ذلیل سمجھنا. اس سے اسم فاعل، اس سے اسم فاعل مہین ہے. مہین حقیر اور ذلیل ہونے والا. رسوا ذلیل مہین اس کو کہا جاتا ہے، اسم فاعل کا وزن ہے. تو حقیر اور ذلیل سمجھنا، حقیر اور ذلیل. مہین ہم کہیں گے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، کیونکہ ذلیل سمجھنا ہے. تو مہین عذاب مہین رسوا کرنے والا، رسوائی والا، ذلیل کرنے والا، ذلالت والا. مہین اسم فاعل کا وزن ہے. تو عذاب مہین موصوف صفت مل کر مبتدا، للکافرین خبر مقدم، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. کتنی بری چیز ہے وہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کرنے لگے اس اللہ کی نازل شدہ چیز کے ساتھ، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ، اس جلن کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل سے نازل فرمائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بنو اسرائیل پر ہی وہی آنی چاہیے تھی، اپنا فضل اپنا کرم بنو اسرائیل پہ ہی رکھنا چاہیے تھا، بنو اسرائیل پر. یہ بنو اسماعیل کیوں چلی گئی نبوت؟ یہ ان کی حسد، بغض اور جلن کا سبب بنی. اور وہ اللہ کی جو ہے ناراضگی، سخت ناراضگی کو لیے واپس لوٹے، اور اللہ نے فرما دیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 91 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو تم ایمان لے آؤ سب کے سب، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل، جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس پر تم ایمان لے آؤ. اس سے مراد قرآن پاک بھی اور کتب سماویہ بھی ہیں. بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، یعنی کتب سماویہ، ان میں قرآن پاک بھی ہے. جب ان یہود سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہیں کتابیں، قالو، تو یہ کہتے ہیں یہود، کیا کہتے ہیں؟ نؤمنو، ہم تو ایمان لائیں گے، بما، اس پر جو، انزل علینا، جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ہم تو صرف اس پہ ایمان لائیں گے. یعنی کیا مقصد؟ اللہ کی کچھ صحیفے ہیں
نہیں مانتے، اور اللہ کی 4 کتابیں ہیں، تورات پہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے، نہ زبور کو مانیں گے، نہ انجیل کو، نہ قرآن کو۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر، یا ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کی گئی ہے علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا، بما جو وراءہ جو اس کے علاوہ ہیں، وہ کی ضمیر تورات کی طرف جا رہی ہے، جو چیزیں تورات کے علاوہ ہیں، چاہے وہ آسمانی صحیفے ہیں یا آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام کا ہم انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ یعنی اس کا مقصد نہ وہ زبور کو مانتے، نہ وہ انجیل کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، اور نہ وہ آسمانی صحیفوں کو مانتے ہیں۔ اس سے یہی ہو گیا، بما ورا سے مراد اس کے علاوہ، اس کے پیچھے، یعنی تورات کے علاوہ جو ہے جو بھی ہیں وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور واو حالیہ ہے کہ وَهُوَ الحق، اللہ پاک نے فرمایا نہیں نہیں یہ بات ایسے نہیں، وَهُوَ الحق، قرآن پاک تو حق ہے، سچ ہے، اور یہ قرآن پاک مصدقاً، یہ تو تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لیما اس چیز کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ ارے قرآن کا تم انکار کر رہے ہو، قرآن پاک تو تمہاری اس تورات کی تائید کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، تو جو تصدیق کرنے والی ہے تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ لیکن وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف تورات پہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان پہ تنقید فرماتے ہوئے اگلا جملہ فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرما دیجئے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو، تم کہتے ہو ہم تو صرف تورات ہی کو مانیں گے، تورات کے احکام پر ہی عمل کریں گے، تو پھر یہ بتاؤ، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو اس سے پہلے تم نے ان نبیوں کو جو تورات کو لے کے آئے تھے، تورات کو کے حاملین تھے، تورات کے مبلغ تھے، تورات کا پرچار کرتے تھے، کیوں قتل کیا؟ جب تم کہتے ہو کہ ہم تورات کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، تو وہ نبی جو لے کے آئے تھے تورات، جو خود تورات کو پڑھتے تھے، تورات کی تعلیمات کا پرچار کرتے تھے، تم نے کیوں ان کو شہید کیا؟ پھر اس کا مقصد نہ تم تورات کو ماننے والے ہو، نہ دیگر آسمانی کتبوں کو، صحائف کو ماننے والے ہو، تم جھوٹے ہو اپنے جو ہے اس دعوے کے اندر۔ واضح طور پہ کہ جب وہ نبی جو ہے، جیسے حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، وہ تورات کو لے کے، تورات کے تھے نا، تورات کی جو پرچار کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، لیکن وہ تورات کے بھی پورے حافظ تھے، اور وہ جو ہے تورات کے احکام بیان فرماتے تھے، یہودی پھر بھی نہیں مانتے تھے اس کو، کہتے تھے نا تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ قرآن پاک حق ہے، مصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہے وہ قرآن پاک، لما معہم، اس چیز کی جو ان کے پاس تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کی تائید کرنے والا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم مومنین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تورات کے اوپر ایمان لانے والے ہو، تو پھر فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو اس سے پہلے تم نے تورات کو لانے والے، تورات کا پرچار کرنے والے، احکام تورات بیان کرنے والے نبیوں کو کیوں شہید کیا تھا؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تم تورات کو مانتے ہو اور تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ قل، فرما دیجئے کہ تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا اس سے پہلے،
اگر تم ایمان رکھنے والے تھے تورات پر، واو استنافیہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا شرطیہ ہے، قیلا فعل ماضی مجہول، یہ قویلا تھا، یہ تھا قویلا، واو کی قویلا، کیونکہ ماضی کا کو مجہول بنانے کے لیے پہلا حرف جو ہے اس کو پیش دے دیں اور آخری حرف سے پہلے زیر دے دیں، اور آخری جو حرف ہے اس کو اس کی حرکت پہ رہنے دیں، تو یہ قوالا سے قالا بنا تھا فعل ماضی قالا، اور جب مجہول بنے گا تو قویلا، تو واو کے نیچے زیر ہے، واو پر زیر نہیں جچتی، لہذا واو کی انتقال حرکت ہوئی ما قبل حرف پر، قاف پر، واو نے اپنی حرکت قاف کو دے دی، انتقال حرکت کا یہ قانون ہے، تو قاف کے نیچے زیر آ گئی یا ساکن ہو گیا، تو پھر یہ قیلا ہو گیا، یہ پھر قیلا ہو گیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب مجہول، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، یہ لہم جار مجرور، لہم جار مجرور متعلق قیلا کے ہو جائے گا، جی آمنو، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمینو، آمینو ہے زیر کے ساتھ، تم ایمان لے آؤ، آمین، آمنا یؤمنو ایمانن، باب افعال سے، آمنا یؤمنو ایمانن، واحد باب افعال ایسا باب ہے جس میں فعل امر زبر کے ساتھ آتا ہے، اور جتنے بھی ابواب ہیں، چاہے ثلاثی مجرد کے ہوں، چاہے ثلاثی مزید فی کے ہوں، یا ربائی کے ہوں، ربائی مزید فی ہوں، اس میں فعل امر زبر کے ساتھ نہیں آتا، حمزہ کی زبر کے ساتھ فعل امر نہیں آتا، فعل امر حمزہ کی زبر کے ساتھ صرف اور صرف باب افعال سے آتا ہے، تو یہاں جو ہے آمین، آمینا، آمینو، آمین تو ایک ایمان لا، آمین تو آمینو فعل امر جمع مذکر حاضر، تم سب کے سب ایمان لے آؤ، یہود کو کہا جا رہا ہے، بے با حرف جار، ما موصول، تو بے ما اس پر جو، انزل اللہ، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہیں، ان تمام کتب پر ایمان لے آؤ، تمام صحائف پر، تو اس میں قرآن پاک بھی ہے، کتب سماویہ دیگر بھی ہیں، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور تمام کتبیں جو بھی اللہ نے نازل کی ہیں ان پر، انزلہ فعل اپنے فاعل اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا، ما موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور ہوا باہر فجار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گیا آمینو فعل سے، آمینو فعل امر اپنے فاعل انتم واو فاعلی نشانی، بما انزل اللہ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بنا، اور مقولہ بنا قیلا کا، قیلا فعل اپنے نائب فاعل لہم
متعلق اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اذا کی وجہ سے شرط بنا۔ اب یہ ابھی شرط ہے، ابھی تک یہ شرط ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ تم سب کے سب اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو قالو یہاں سے جوابی شرط ہے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، ویسے تو انہوں نے کہا، تو اذا شرط کی وجہ سے وہ جو ہے حال میں معنی ہو جائے گا۔ قالو وہ کہتے ہیں، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب۔ نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں۔ آمن یؤمن ایمانن، نؤمن باب افعال سے ہے۔ آمن یؤمن تو نؤمن باب افعال سے ہے، مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم۔ نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، فعل مضارع باب افعال جمع متکلم، نحن فاعل۔ ہم تو ایمان لاتے ہیں، بما باہر فجار ما موصول، انزل علینا، انزل علینا، انزل فعل مجہول ہے، انزلہ سے باب افعال سے انزل، فعل مجہول واحد مذکر غائب، ہوا جو ہے نائب فاعل ہے یہاں۔ علینا جار مجرور متعلق، علی فجار نا مجرور، جار مجرور متعلق ہو گیا انزلہ فعل کے، انزلہ فعل اپنے نائب فاعل ہوا، علینا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا، موصول صلہ مل کر مجرور ہوئے باہر فجار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے نؤمن فعل کے۔ نؤمن فعل اپنے فاعل نحنو، بما انزل علینا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر مقولہ بنا ہے قالو کا۔ قالو فعل اپنے فاعل، ہم واو فاعلی نشانی، قالو فعل اپنے فاعل اور مقولہ یا مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر جواب شرط بنا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لیا اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، شرط وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرط یہ بنا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ واو حالیہ ہے، یکفرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی، اور وہ انکار کرتے ہیں، باہر فجار ما موصول، بما اور وہ انکار کرتے ہیں جو وراءہ، ورا منی پیچھے، علاوہ بعد، ہو تورات کی طرف اشارہ ہے، وراء ظرف، ہو مظروف، ظرف مظروف مل کر صلہ بنے ما کا، ما موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور ہوا باہر پہ جار، جار مجرور متعلق ہو گئے یکفرون فعل کے، یکفرون فعل اپنے فاعل ہم، بما وراءہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو کی وجہ سے حالیہ، یہ یکفرون بما وراءہ یہ پورا کا پورا جملہ حالیہ ہے، اور اس کا جو ذوالحال ہے وہ یہ بنے گا، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے۔ یہ نؤمنو میں نحنو، قالو میں ہم ضمیر اس کا ذوالحال ہے، کیونکہ یکفرون غائب ہے تو قالو میں ہم ضمیر جو ہے غائب کی ہے، قالو کا ہم ضمیر ذوالحال ہے، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعلی بنا قالو کا۔ وَهُوَ الْحَقُّ پھر واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا ہے، الحق کو خبر ہے،
मुसद्दिकन ये हाल है, लेमा लाम हर्फ जार है, मा मौसूल है, माहुम मा ज़र्फ है, हुम मजरूफ है, ज़र्फ मजरूफ मिलकर माहुम की बात कर रहा हूँ, सिला बने मा मौसूल का, मौसूल सिला मिलकर मजरूर हुए लाम हर्फ जार से, लिमा माहुम जार मजरूर मुतालिक, जार मजरूर मुतालिक हो गए मुसद्दिकन के, मुसद्दिकन अपने मुतालिक से मिलकर हाल बना, मुसद्दिकन लिमा माअहुम, मुसद्दिकन लिमा, मुसद्दिकन लिमा माअहुम, ये पूरा का पूरा हाल है, और वो तस्दीक करने वाली है उसकी जो उनके पास है, ये पूरा हाल है। जुलहाल है अल हक, अल हक जुलहाल है, जुलहाल अपने हाल से मिलकर खबर बना, और हुआ मुब्तदा, अल हक मुसद्दिक़न लिमा माअहुम खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बनकर, फिर वाव हालिया था, वाव अल हक मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, ये पूरा का पूरा फिर जुमला हालिया बना है, और जुलहाल है बेमा, बेमा वराअहु, जो मा है, मा बेमा का वा मा, वो जुलहाल है, तो जुलहाल अपने हाल से मिलकर मा मौसूल ही रहा, मा मौसूल अपने सिला वराअहु वहुवल हक मुसद्दिक़न लिमा माअहुम हाल से मिलकर ये मौसूल ही रहा, मौसूल अपने सिला और हाल से मिलकर मौसूल ही रहा, और बाकी वजह से मजरूर, और जार मजरूर मुतालिक यकफुरून, यकफुरून फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया बनकर वाव की वजह से हालिया हुआ, और जुलहाल कालू की हम जमीर है। कुल आप सल्लम फरमा दीजिए, फेल अमर, फा राब्ता जवाबी शर्त है, असल में शर्त है इन कुंतुम मोमिनीन, इसको पहले कर लेते हैं, इन कुंतुम मोमिनीन, इन शर्तिया है, काना फेल नाकिस है, अंतुम उसका इस्म है, मुमिनीन इसकी खबर है काना की, नस्बी हालत है, मुमिनून मुमिनान मुमिनून इस्म फाइल का वजन है, नस्बी हालत है, मुमिनून मुमिनान मुमिनूना था, मुमिनीन बन गई नस्बी हालत, तो काना की, काना अपने इस्म अंतुम और मोमिनीन खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बनकर इनकी वजह से शर्त हुआ, अगर हो तुम ईमान वाले, इन कुंतुम मोमिन ये होगी शर्त, लेमा तक़तुलून अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल, तक़तुलून फेल मुजारे जमा मुज़क्कर हाजिर, लेमा ये सवाल इस्तिफ़ामिया है, असल में ये था लेमा, ये था लेमा, लाम मीम अलिफ, जब लाम हर्फ जार लग जाए तो अक्सर अलिफ को गिरा देते हैं, तो इस वजह से लेमा हो गया, लाम हर्फ जार मा इस्तफहाम है, तो लेमा क्यों किस लिए, तक़तुलूना फेल मुजारे जमा मुज़क्कर हाजिर, वाव फाइल की निशानी है, तक़तुलून फेल मुजारे जमा मुज़क्कर हाजिर, अंतुम फाइल, अंबिया अल्लाह, अंबिया मुजाफ, अल्लाह मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले मिलकर बिही बना, मिन कब्ल, मिन अफजार कब्ल मजरूर है, और कब्ल का चूंकि मुजाफ इले लफ्जन मज़कूर नहीं है लिहाजा मबनी है पेश के साथ, कब्ल के बाद अगर मुजाफ इले लफ्जन होता तो मिन कबली हो जाता, कब्ल का चूंकि बाद जो इस्म है वो नहीं है लफ्जन मज़कूर लिहाजा मबनी पर पेश होगा, तो मिन कब्लो जार मजरूर मुतालिक हो जाएगा तक़तुलून फेल के, तक़तुलून फेल अपने फाइल अंतुम अंबिया अल्लाह मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर लेमा की वजह से इस्तफामिया बना, और कुल का इस्तफामिया बना, तो फा की वजह से जवाब शर्त हुआ, फलिमा तक़तुलून अंबिया अल्लाह, बस क्यों करते थे तुम कत्ल अल्लाह के नबियों को का इससे पहले, तो ये जवाब शर्त, इन कुंतुम मुमिनीन शर्त, शर्त और जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्तिया बनकर कुल का मकूला बना, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए इनको, इनको कह दो, तो जो कहा जा रहा है वो मकूला है,
تو کل فعل امر اپنے فاعل انتا فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین شرط جواب شرط مقولہ بنا، تو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ انشائیہ بنا۔ آج کا سبق یہی ہے۔ آج کے سبق سے متعلق کوئی چیز ہو تو آپ فرما دیں۔ انہوں نے جو غضب در غضب کیا کیا تھا، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، قرآن کا انکار، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، انجیل کا انکار، تورات کے احکام کا انکار، اور مزید اس پر جو ہے بچڑے کی پوجا کر کے اور انبیاء کا قتل کر کے غضب در غضب جو ہے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ وہ کوئی سوال ہو تو آپ فرما دیجیے، چونکہ پہلے ہی ٹائم زیادہ ہو چکا ہے آج کے سبق سے متعلق۔ سر یہ باقی پیسج انشاءاللہ جو ہے قیلا، ذرا اس کا ایک دفعہ دوبارہ پروسیجر بتا دیں سر۔ اچھا قیلا اصل میں یہ ہے قاف واو لام، اوریجن اس کا قوالا ہے۔ قوالا فعل ماضی معروف قوالا ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی حرف علت آ جائے تو اس سے ما قبل حرف کی حرکت کو دیکھیں۔ اگر زبر ہے تو وہ حرف علت جو بھی ہو، چاہے یا ہو چاہے واو ہو، وہ الف میں بدل جائے گا۔ تو قوالا میں واو سے پہلے کاف پر زبر تھی، لہذا واو وہ الف میں بدل گیا، قالا ہو گیا۔ یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ اس نے کہا، اور جب فعل ماضی مجہول بناتے ہیں قانون یہ ہے کہ پہلے حرف کو فا کلمے کو پیش دے دیں اور آخری حرف سے پہلے زیر دے دیں، یا درمیانی کلمے کو زیر دے دیں، عین کلمے کو زیر دے دیں، اور لام کلمے کو ایسے ہی رہنے دیں۔ تو قویلا تھا اصل میں، کیونکہ اوریجنل تو واو ہی ہے نا، قویلا۔ اب واو کے نیچے زیر تھی، واو کی حرکت زیر والی ما قبل حرف کو دے دی۔ انتقال حرکت کا قانون ہوتا ہے کہ یہ واو الف یا یہ حروف علت ہیں، بیماری والے حروف ہیں، جو خود بیماری جن کو لگی ہوئی ہو وہ زیادہ وزن جو ہے نہیں اٹھا سکتے، حرکت یہ وزن ہوتا ہے۔ تو لہذا واو کی جو حرکت تھی، وزن تھا، وہ ہم نے ما قبل جو حرف تھا قاف اس کو دے دی۔ واو کے حرکت تھی زیر، قویلا، واو کی زیر، وہ قاف کو چلی گئی، تو قاف کے نیچے زیر آ گئی، واو ساکن ہو گیا۔ قاف کے نیچے زیر، واو ساکن، اور آگے لام پہ زبر ہے۔ جب قاف کے نیچے زیر ہے، قانون یہ ہے کہ کوئی بھی حرف علت آ جائے، ما قبل حرف کو دیکھیں، اگر زیر ہے تو وہ حرف علت یا میں بدل جائے گا، تو واو جو ہے یا میں بدل گیا کیونکہ قاف کے نیچے زیر ہے، تو قیلا ہو گیا۔ اسی طریقے سے آمن یؤمن ایمانن، تو یہ جو ہے ایمان جو ہے یہ ایومان تھا، ایومان۔ آمنا حمزہ زبر والا، پھر دوسرا حمزہ ساکن، آمنا۔ حمزہ کا بھی قانون یہی ہے کہ ایک حمزہ زبر والا ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو جو ساکن حمزہ ہے وہ پہلے والا کوئی بھی حرف ہو، چاہے حمزہ علی با تا سا کوئی بھی ہے، جو پہلے حرف متحرک ہے اس حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت میں بدل جائے گا۔ تو ڈبل حمزہ تھے تو پہلا حرف زبر والا تھا، تو دوسرا جو حمزہ تھا وہ الف میں بدل گیا، آمنا ہو گیا، آمنا۔ اب چونکہ افعال ہے ہمارا مقصد، مصدر جو ہے افعال ہے نا، افعل یفعل افعالن، تو ہمارا جب مصدر ہم بنائیں گے امن یؤمن ایمانن ہوا نا، امام ایک حمزہ زیر والا دوسرا حمزہ ساکن، ایمانن افعالن افعالن ایمانن، تو پہلا حمزہ ساکن ہے، پہلا حمزہ زیر والا ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلا حمزہ زیر والا دوسرا حمزہ ساکن۔ قانون یہ ہے کہ جب دو حمزہ آ جائیں، پہلا حمزہ اگر زیر والا ہے اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ آٹومیٹک زیر یا کو طلب کرتا ہے، تو وہ حمزہ جو ہے یا میں بدل جائے گا، وہ ایمانن تھا ایمانن ہو جائے گا۔
अमन युमिनु ईमानन हो जाएगा। जज़ाकल्लाह सर। और इसी तरीके से ये इसका हम युमिनु कहते हैं ना, अमन युमिनु, बाज इसको यूमिनु कहते हैं, वो भी जायज है। किरात के अंदर यूमिनु भी जायज है, क्योंकि जब आप फरमाते हैं कि दो हमजे आ जाएं, युमिनु यानी या पेश वाला आ गया, दूसरा हमजा है यु, तो कानून ये है कि वो हमजा मा कबल हर्फ की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदल जाएगा, तो वो हमजा वाव से बदलेगा, क्योंकि यू में या पेश वाला है, दूसरा हमजा साकिन है, तो यू मीनू कहना भी जायज है और यू मीनू पढ़ना भी जायज है। हमजा के साथ पढ़ना भी जायज है यू मीनू, और यू मीनू कहना भी जायज है कानून के मुताबिक। तो जब भी कोई हर्फ इल्लत आएगा और उसकी मा कबल की हरकत को देखेंगे, अगर मा कबल हर्फ इल्लत से पहले जबर है तो वो हर्फ इल्लत अलिफ में बदल जाएगा, जेर है तो छोटी या में बदल जाएगा, पेश है तो वाव में बदल जाएगा। और कोई आपका सवाल हो तो फरमाएं। और कोई सवाल हो तो फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल इंशाअल्लाह 92 वालेकुम अस्सलाम। 92 नंबर आयत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।